یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے. میں اور ہمارا تیسرا بھائی تھا اعتزاز احمد. صحیح سے. تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ظلمن اس کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ان کی اور جو کیسز چل رہے ہیں ان کے ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش بھی کریں گے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. مدینہ شریف کا ذکر آپ کا جیو ٹی وی پر آپ کا کلپ بڑا وائرل ہوا اور لاکھوں دنیا نے دیکھا. وہ کیفیت شیئر کرے ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک دفعہ پھر. جب آپ تشریف لے کر گئے تو ایک تو ہم جاتے ہیں نظر آتا ہے سامنے سبز گنبد ہے, تو آپ کی جو کیفیت تھی کیسے آپ نے محسوس کیا, یہ ذرا لمحات شیئر کریں ہمارے ساتھ. آپ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جی جی. اور مجھے کیا محسوس ہوتا ہے, مجھے حضور مسجد نبوی شریف کے اندر جب جاتے ہیں نا تو مجھے ادھر جو احساس ہوتا ہے وہ ایسا احساس فیل ہوتا ہے, یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس یہاں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. فیلوز جو تھے جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی اسلام بھائی اس میں بڑا تعاون کرتے تھے. اور اگر گھر کی طرف سے کہا جائے تو جو اس چیز میں جو مین کریڈٹ ہے نا وہ میری کہہ لیں کہ نانی جان اور نانا جان کو جو ہے نا مطلب جاتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اپنا مدرسۃ المدینہ میں یعنی کہ جب میں آیا تو اس میں جو ہے وہ مطلب میرے فیورٹ جو نعت خواں ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ نمبر پہ تو میں نام لوں گا جو بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی, اور وہ الحمدللہ بالکل تندرست ہیں ماشاءاللہ. نعت کیسے یاد کرتے ہیں آپ؟ کلام جب ایک مشہور ہو گیا, آپ کو پتہ لگے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب نے یہ کلام پڑھ دیا یا کسی دیگر ثنا خان نے, اب آپ محفل میں جاتے ہیں تو محفل والے ڈیمانڈ کرتے ہیں افسر صاحب یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے, پھر اس کو یاد کیسے کرتے ہیں آپ؟ حضرت مجھے بتایا کسی نے آپ اویس بھائی کی کاپی بڑی زبردست کرتے ہیں اور کئی ثنا خان حضرات کی ماشاءاللہ بڑی بہترین کاپی کرتے ہیں. تو ایک کلام ذرا ہو جائے اویس بھائی کا اور ایک اگر دیگر کسی ثنا خان کا پڑھنا چاہیں. قرآن پاک آپ نے حفظ کیا ہوا ہے, یہ کس طرح حفظ کیا ہے؟ نابینا ہیں لیکن میں نے سنا ہے آپ کی منزل ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے, تو یہ اپنی داستان بتائیں کس طرح آپ نے حفظ کیا ہے, کیونکہ جو عام قاری ہے حفظ کرتا ہے وہ تو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے, پھر اس کو کسی کو 2 سال لگتے ہیں, کسی کو 3 سال لگتے ہیں. آپ نے کتنے عرصے میں حفظ کیا اور کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں NM پوڈ کاسٹ. آج اس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں. آپ نے ہمیں کافی دفعہ کہا کہ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ خود خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی جائے. تو آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے, اللہ رب العزت نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے اور پورے پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. میری بڑی دلی خواہش تھی کہ حضرت کی پوڈ کاسٹ کروں. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک ان پرنور ساتوں کے اندر آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب حافظ تصور احمد عطاری صاحب. السلام علیکم آپ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور حضرت خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نور میڈیا گروپ کے پروگرام میں تشریف لائیں. جی جزاک اللہ. حضرت گفتگو کا آغاز شروع سے کرتے ہیں. جو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں, تاکہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ جی تو گجرات پنجاب. گجرات سے. جی صحیح ہو گیا. اور پیدائش آپ کی کون سے سن میں ہوئی؟ 1984 یکم جولائی. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت اپنے بارے میں بتائیں, آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ سر ہم ٹوٹل 5 بہن بھائی, 3 بھائی اور 2 سسٹر. صحیح سے. وہ والدین آپ کے حیات ہیں؟ نہیں. اچھا. ٹھیک. اچھا
اپنے بارے میں بتائیں، قرآن پاک آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح حفظ کیا ہے؟ نابینا ہیں لیکن میں نے سنا ہے آپ کی منزل ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، تو یہ اپنی داستان بتائیں کس طرح آپ نے حفظ کیا ہے، کیونکہ جو عام قاری ہے حفظ کرتا ہے جی وہ جی تو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہے، پھر اس کو کسی کو 2 سال لگتے ہیں، کسی کو 3 سال لگتے ہیں، جی آپ نے کتنے عرصے میں حفظ کیا اور کہاں سے کیا؟ حضور میں ویسے تو جو اپنے کئی مدارس ہیں اس میں، لیکن جو مطلب پراپر جو میں نے کہہ لیں کہ حفظ کیا ہے نا، وہ فیضان مدینہ گجرات مدرسۃ المدینہ میں کیا تھا. صحیح 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 ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک چند پارے مطلب کہیں ہو گئے اس طرح اس حساب سے، لیکن جو ریگولر جسے حفظ کرنا کہتے ہیں نا، وہ مدرسۃ المدینہ میں. صحیح 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 تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ کوئی آپ کو ساتھ ساتھ ہاں سناتا تھا؟ جی جی، اس وقت تو آپ کو بتایا کہ جو اپنا ساتھ والے جو کلاس فیلوز جی جی جنہیں جی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلامی بھائی اس میں بڑا تعاون کرتے تھے. اور اگر گھر کی طرف سے کہا جائے تو جو اس چیز میں جو مین کریڈٹ ہے نا، وہ میری کہہ لیں کہ نانی جان اور نانا جان کو جو ہے نا مطلب جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء انہوں نے جو ہے نا ان کی خواہش بھی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں حافظ قرآن بنوں. اللہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ اور وہ بڑا اس پہ انہوں نے بڑی مطلب کہہ لیں کہ ایفرٹ کی، بڑی ڈیوٹی دی انہوں نے. تو یہ ہے کہ ہاں، جہاں تک شاید اس سے آگے آپ یہی پوچھیں گے کہ کتنا ٹائم لگا تھا، جی 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 تو اس میں حضور یہ ہے کہ میرا آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ ذرا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے نا. جی 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 مطلب وہ سن کے یاد کرنا، اور تو دوسروں سے پوچھ کے یاد کرنا. تو چیز ہے کہ وہ 90s کا دور تھا جب میں نے حفظ کیا تھا، یعنی کہ جب سٹارٹ کیا تھا صحیح وہ صحیح صحیح 90s کے دور میں سٹارٹ کیا تھا، اور جو مکمل ہوا تھا وہ 2000 کے بعد مکمل ہوا تھا. یعنی صحیح کہ صحیح تو اس میں مجھے کوئی کچھ عرصہ لگ گیا تھا نا. صحیح 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 ہاں، آڈیو کیسٹ کا دور تھا، اس میں مجھے کافی ہیلپ ملتی تھی اچھا اس اچھا کو، یعنی کہ منزل سننے میں، اس کو الحمدللہ اس کو پختہ رکھنے میں، صحیح صحیح یہ بھی بڑی ہیلپ ملتی تھی. تو جو آپ کے کلاس فیلو آپ کے ساتھ رہے ہیں جی جی تو ان سے بھی رابطہ رہتا ہے؟ جی، کچھ ہیں. اچھا اچھا ابھی کچھ دن قبل بھی نا، یعنی کہ اسی رمضان المبارک میں بھی کچھ کہہ لیں کہ احباب اس طرح ہیں جنہوں نے رابطہ کیا کہ یار ہم ایک گروپ بنائیں گے، اس میں جو ہے نا جو مطلب ہم چند کلاس فیلو تھے کہہ لیں، یا مدرسہ فیلو کر لیں، جس طرح بھی، تو ان کو جو ہے نا مطلب ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے. صحیح یعنی صحیح کہ اس میں یہ ہے نا کہ چلیں ایک دوسرے سے حال حوال جی رہتا جی ہے، رابطہ رہتا ہے. رابطہ رہتا ہے ایک دوسرے سے. جی تو ان کے پاس محفل میں وہ تو پھر کہتے ہوں گے آپ عالمی شہرت یافتہ بے شک ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی ڈیٹ نکالا کریں. جی جی، انہوں نے پیچھے سے کہا تھا کہ یار آپ کو ٹائم دیں، آپ جب آپ کو کال کرتے ہیں آپ بزی پنڈی ہوتے ہیں. اسلام آباد کا بتا دیتے ہیں ہمیں، صحیح تو صحیح ہمارے ساتھ کوئی کریں رمضان المبارک میں کوئی ٹائم اس طرح کا مینج کریں کہ جو ہے نا ہم کوئی افطاری وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ. لیکن میں نے انہیں یہی عرض کیا تھا کہ اب ان دنوں میں تو مشکل ہے، کوئی عید کے بعد کا کوئی دیکھ لیتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا حضرت، نعت خوانی کا آغاز کب کیا ہے؟ کون سی عمر میں نعت پڑھنا شروع کیا آپ نے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے. میں الحمدللہ بچپن میں ہی مجھے نعت شریف کا شوق الحمدللہ تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ کلام، یعنی کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یعنی کہ شروع میں جو 90s کے دور میں جو کلام چلتے تھے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اپنا مدرسۃ المدینہ میں، یعنی کہ جب میں آیا، تو اس میں جو ہے وہ مطلب میرے فیورٹ جو نعت خوان نعت خواں ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ نمبر پہ تو میں نام لوں گا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ان کو سنا عمران شیخ اتاری صاحب، دیگر مطلب جو اپنے دعوت اسلامی کے جو مطلب فیمس جو ثنا خوان رہے ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا نعت خوانی کا، لیکن ایک جو اپنی طبیعت میں ایک جو جنون آیا تھا نا کہ نعت خوانی پراپر کرنی ہے، صحیح صحیح. وہ بھائی صاحب کو سن کے، اویس رضا قادری اویس صاحب، رضا قادری صاحب، جی جی، ماشاء اللہ ان ماشاء کو سن کے اللہ. جو ہے کون نا سا پسندیدہ کلام آپ کا جو بچپن سے پسندیدہ رہا ہو، یا بھی جو پسندیدہ ہے؟ بچپن میں کوئی الگ تھا کلام حاجی صاحب کا، یا وہی کلام ابھی تک پسندیدہ ہے آپ کا؟ حاجی صاحب کا جو کلام جو مجھے سب سے پہلے جو مطلب عوامی سطح پہ پڑھنے کو کہا جاتا تھا نا،
وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے غالباً مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت ہو، ان کا وہ کلام تھا، وہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام کہہ لیں کہ میری بڑی پہچان بنا، اور مجھ سے بہت جو ہے نا، یعنی کہ پھر وہ ایک وہ بھی کلام ہے نا، وہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. اچھا، یہ کلام آپ نے الحاج اویس رضا قادری صاحب کے سامنے بھی پڑھا ہے، پھر ان کے سن کے آپ نے پسندیدہ ہے آپ کا؟ ان کے 2009 میں ہمارے وہ آئے تھے گجرات. اچھا، غالباً بارادری جو ہے نا یہ محفل ہوئی تھی. اور ان کے سامنے جو وہاں کی جو انتظامیہ تھی نا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ حاجی صاحب کے سامنے ہم نے آپ سے اس کلام کے اشعار سننے ہیں. صحیح. وہ الحمدللہ جو ہے نا وہ 2 اشعار ہمیں بھی اس کے سنا دیں اگر تو. جی کیوں نہیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں. اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، بالکل لگ رہا تھا جیسے حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں. کیا انداز ہے آپ کا، ماشاء اللہ. اچھا، محافل میں جاتے کس کے ساتھ تھے؟ جیسے آپ نے اپنے بھائیوں کا ذکر بھی کیا، جی تو بھائی کے ساتھ جاتے تھے، حاجی صاحب کو سنتے تھے، کیا سلسلہ ہوتا تھا؟ جی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نا 3 بھائی ہیں. صحیح. تو جو مجھ سے چھوٹے ہیں نا، ان کا بھی سیم میرے والا ہی معاملہ ہے. حافظ وہ بھی اسرار احمد اتاری ان کا نام ہے. اچھا، نابینا ان کو نظر نہیں آتا. صحیح. اور ہمارا تیسرا بھائی تھا اعتزاز احمد. صحیح. تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ظلمن اس کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی. اور جو کیسز چل رہے ہیں ان کے، ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش بھی کریں گے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو ان کے ساتھ وہ ناحق ان کو قتل کیا گیا، ان کو. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی گھر کا جو آپ کا سسٹم ہے وہ پھر آپ خود چلا رہے ہیں، تمام گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں؟ جی. اچھا، نعت خوانی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کو جاری رکھتے ہیں، پھر اگلے
سوال کی جانب آتے ہیں. جی جی نعت کیسے یاد کرتے ہیں آپ؟ کلام جب ایک مشہور ہو گیا، آپ کو پتہ لگے کہ اللہ اکبر. الحاج اویس رضا قادری صاحب نے یہ کلام پڑھ دیا یا کسی دیگر ثنا خان نے، جی جی اب آپ محفل میں جاتے ہیں تو محفل والے ڈیمانڈ کرتے ہیں حافظ صاحب یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کو یاد کیسے کرتے ہیں آپ؟ بڑا دلچسپ سوال ہے حضور آپ کا. اس میں جو ہے نا کچھ احباب یعنی کہ اس طرح کے ہے نا اپنی اس فیلڈ میں نعت خوانی کی کہ جن کا کہہ لیں کہ سال ہا سال جو ہے مطلب پڑھتا ہوں جن کے ہاں، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی کہ وہ محفل کے لیے ٹائم جب لیتے ہیں نا تو اس میں پھر اگر ان کا مطلب اپنی طرف سے کوئی ہو نا یعنی کہ یہ ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں تو وہ ساتھ میں اپنی وہ فرمائش بتا دیتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو جہاں تک آپ کا یاد کرنے کا جو تعلق ہے آپ کے سوال کا، اس میں یہ ہے کہ سن سن کے سن کے صحیح 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 صحیح. تو ابھی تک کتنے اندازاً کلام یاد ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ یاد ہوں یہ گے. تو کیلکولیشن تو نہیں ہو پائے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب جیسے اب کئی کلام ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو الحمدللہ پڑھے جاتے ہیں اور چلتے ہیں. جی 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 ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کا آپ کے ساتھ سلسلہ جاری ہے. اچھا یہ بتائیں حضرت، شادی بھی آپ کی ہوئی ہے، جی اللہ اس حوالے سے بتائیں ذرا ناظرین کو، کتنی اولاد ہے آپ کی؟ حضور میری 2019 میں شادی ہوئی تھی ماشاءاللہ اور 2 بچے ہیں، ماشاءاللہ ایک ماشاءاللہ بیٹا ہے اور ایک بیٹی، اور وہ الحمدللہ بالکل تندرست ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو بھی آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا بھی اس طرح نعت خوانی کی فیلڈ میں آئے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جی کون سا باپ ہے جو تو دل تو چاہتا ہے نا کہ وہ عالم دین بنے، ماشاءاللہ بے شک. بعمل ہو، حافظ قرآن ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، جو بھی والدین ہیں ان کی یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو. حضرت اتاری ہیں آپ، امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ ان کے مرید ہیں. تو حضرت سے بیعت آپ کی کب ہوئی، اور حضرت سے ملاقات کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا کہ ابھی تک نہیں ہوا؟ جی جی حضور، شرف تو الحمدللہ کئی بار حاصل ہوا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو بیعت تو ہم جو ہے نا جب حفظ میں تھے اسی وقت ہی جو ہے وہ الحمدللہ وہ سلسلہ ہو گیا تھا. صحیح صحیح. لیکن امیر علیہ سنت سے الحمدللہ کئی ملاقاتیں ہیں، بلکہ ایک تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے جو مجھے پراپر نعت خوانی کا کرنے کا بھی شرف ملا ہے. ماشاءاللہ 2006 میں ہمارا ایک قافلہ گیا تھا فیضان مدینہ کے لیے. صحیح صحیح صحیح. اس میں باقاعدہ سے جو ہے نا وہ الحمدللہ پیر صاحب کے سامنے، بلکہ آپ بات لمبی نہ ہو جائے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جاری رکھیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. جی جی. یہ میں نے پڑھا تو اس میں وہ جو جہاں پہ مطلب ویس بھائی نے بھی پڑھا ہے، حاجی مشتاق صاحب نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا نا، اے جانے جاں جانے، اے جانے جاں ایمانے جاں. اس وقت میں نے اس طرح تکرار کی تو میرے اہل سنت نے فرمایا کہ اس کو یوں پڑھیں، اے جانے جاں جانے ایمان. سبحان یعنی اللہ. کہ جان کا لفظ پہلے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. جانے ایمان اس کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ جو ہے وہ الحمدللہ جی ماشاءاللہ. مدینہ شریف کا ذکر آپ کا جیو ٹی وی پر آپ کا کلپ بڑا وائرل ہوا اور لاکھوں دنیا نے دیکھا. وہ کیفیت شیئر کرے ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک دفعہ پھر، جب آپ تشریف لے کر گئے تو ایک تو ہم جاتے ہیں نظر آتا ہے سامنے سبز گنبد ہے، تو آپ کی جو کیفیت تھی کیسے آپ نے محسوس کیا، یہ ذرا لمحات شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں اور اس میں بتقاضۂ بشریت ہم سب انسان ہیں الحمدللہ، میں بھی. تو میری جو اس حوالے سے فیلنگ ہے نا، اس میں یہ سب سے پہلے عرض کروں کہ مجھے جو حاضری کا شرف پہلی دفعہ ملا تھا نا وہ 2004 میں ملا تھا. 2004 میں اور وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک محفل تھی ہمارے ادھر گجرات والی سائڈ پہ، کافی وہ مشہور ہستی ہیں مولانا عارف سیالوی صاحب جی 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 رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے حوالے سے نا وہ مطلب وہ محفل تھی، تو ادھر میں نے پڑھا تھا یہ کلام، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، منقبت پڑھی تھی. صحیح صحیح. ظاہر سی بات ہے جو بھی صحیح العقیدہ سنی ہے، جو بھی ہے الحمدللہ، وہ پھر ان کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے بلکہ اس میں ساتھ میرا حال میں اس دور میں مجھ سے وہ بھی کلام بڑا سنا جاتا تھا، وہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے، اس کے بھی اشعار میں نے پڑھے تھے.
تو انہوں نے مطلب کوئی وہاں پہ قرآن اندازی نہیں تھی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. اچھا تو بزرگ تھے تو انہوں نے فرمایا کہ حافظ صاحب کو جو ہے نا مطلب میری طرف سے عمرے کا ٹکٹ. الحمدللہ. ماشاء تو پھر وہ نانا ابو گئے تھے میرے ساتھ ماشاء اللہ 2004 میں. پھر 2006 میں جو میں گیا تھا وہ گجرات میں الحمدللہ کافی مطلب جو ہے نا ان کی یہاں پہ راول پنڈی بھی اسلام آباد بھی آتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ الحمدللہ دنیا بھر میں ان کا ایک سلسلہ ہے. ماشاء اللہ. باولی شریف سے تعلق رکھتے ہیں صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب. جی 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 تو ان کے ساتھ جو ہے نا 2006 میں پھر ہم قافلے میں تھے. ماشاء اللہ. تو اس میں بھی جو ہے اس قافلے سے بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں. وہ کلام مجھ سے بہت سنتے تھے، مرحبا چلیں گے شہ برار کے پاس، سبحان اللہ. امیر سنت کا. تو یہ 2006 میں یعنی کہ دوسری حاضری ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر 15 میں 16 میں پھر الحمدللہ 20 میں 23 میں. اچھا آپ کا سوال جو ہے اس سے اس مطلب ضمن یہ باتیں تو چلیں آگے بیچ میں. آپ نے جو فرمایا کہ مطلب آپ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں جی جی اور مجھے کیا محسوس ہوتا ہے. مجھے حضور مسجد نبوی شریف کے اندر جب جاتے ہیں نا تو مجھے ادھر جو احساس ہوتا ہے وہ ایسا احساس فیل ہوتا ہے، یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس یہاں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایسی فیلنگ آتی ہے، ایسی فیلنگ آتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ ہم جو بھی مطلب دل میں ہے یا جو بھی یہاں پہ عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے. سبحان اللہ سبحان. ہمارے حال سے باخبر ہیں. بے شک بے شک. ہونا بھی یہ چاہیے. جی ہاں جی ہاں. سید اعلیٰ کا شعر ہے نا، وہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بے شک بے شک. تو ماشاء یہ اللہ. ہے کہ ویسے تو الحمدللہ ظاہری طور پہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن جو ہے نا یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور خود تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. اور یہ کیفیات وہاں جا کے ہوتی ہیں الحمدللہ نصیب ہوتی ہیں. حضرت مجھے بتایا کسی نے آپ اویس بھائی کی کاپی بڑی زبردست کرتے ہیں اور کئی سرخان حضرات کی ماشاءاللہ بڑی بہترین کاپی کرتے ہیں. تو ایک کلام ذرا ہو جائے اویس بھائی کا اور ایک اگر دیگر کسی ثنا خان کا پڑھنا چاہیں، ایسا لگے نا کہ بالکل جیسے آپ نبی پڑھا ہے تو بالکل لگا کہ اویس بھائی پڑھ رہے ہیں. کوئی بھی لے لیں، النبی صلو علیہ لے لیں یا کوئی لے لیں جو آپ کو آسانی لگے. انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. سبحان اللہ. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا، ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی. ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. اور سرکار نے بلا کے
کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ سبحان اللہ، سب کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اچھا، پسندیدہ عالم دین کون ہے؟ کس کی خطابات یوٹیوب پر زیادہ سنتے ہیں، یا محفل میں اکثر آپ جاتے ہیں کوئی شخصیت آئی ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے اس شخصیت کا بیان سن کے جاؤں؟ اس میں الحمدللہ ہمارے کئی اہل سنت کے عالم دین ہیں، اس میں سے کسی ایک کی سلیکشن کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جیسے مظفر شاہ صاحب ہیں، جی جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، پیر اجمل صاحب ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذوق آپ کا بڑا اچھا ہے، بڑی شخصیت آپ نے چن کے بتائی ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، تھوڑی سی گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ جی جی، کھانے پینے کا شوق کیسا ہے آپ کا؟ خوش طبیعت ہے، خوش خوراک ہے؟ اچھا، میں کس نے طرح؟ اس سے یہ جو ابھی آپ نے جو ہے نا مطلب جس طرح فرمایا، میں نے نا ایک ہمارے استاد سے، تو میں نے ان سے عرض ایک دفعہ کیا اچھا کہ میں نے کہا یار آپ اعلیٰ حضرت کے کلام بڑے سنتے ہیں، اچھا اچھا، تو آپ جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا کلام بتائیں کہ جو نا کسی ایک کلام کا نام لیں آپ، صحیح صحیح، پوری ہدایت بخشش میں سے نا صحیح صحیح، کسی ایک کلام کا نام لیں کہ جو ہے نا یہ کلام آپ کا فیورٹ ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح، انہوں نے برجستہ مجھے پتا کیا آگے سے کہا، کہتے آپ صاحب یہ تو آپ یعنی کہ جیسے کوئی آپ کو پوچھے کہ جی قرآن میں 30 پارے ہیں تو آپ اپنا فیورٹ پارا بتائیں، تو آپ کیسے بتائیں گے؟ اللہ اکبر، اس طرح کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ ہر کلام ہی ایسا ہے کہ حضور کی ایسی ایسی جو ہے نا وہ شان بیان کی ہے کہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے آپ کے اشعار ہیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کی طرف ہم بات کو لے کے گئے تھے، تو اس حوالے سے بتائیں ذرا، کیا چیز پسندیدہ آپ کی، کیا کھانے میں پسند فرماتے ہیں؟ کھانے پینے کے حوالے سے جو میری جو فیورٹ ہے نا چیز، وہ باربیکیو ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح تو ہو گیا۔ ویسے آج کل ذرا وہ بی پی کے حوالے سے تھوڑا اچھا اچھا، مسائل ہیں، تو اس میں تو آج کل تو بڑی سختی ہے پرہیز کر رہے گھر ہیں، سے بھی کہ تھوڑا سا نا میں ابھی میں کہتے نا ہاتھوں لا رکھو۔ جی 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 جی، صحیح ہو گیا صحیح ہو جی گیا۔ جی، حضرت گاڑی کون سی پسند ہے کوئی، یا جو بھی سواری ہو اس میں آسانی سے سفر کر لیتے ہیں، یا کوئی پسندیدہ بھی ہے آپ کی گاڑی وغیرہ؟ گاڑیوں کے نام تو خیر کسی حد تک جو ہے وہ آپ کی کتنی ساری گاڑیاں ہیں، اس میں جو جی ہے جی وہ جی جی جی، تھوڑا چوز کرنا اس میں سے مشکل ہو جائے گا۔ صحیح صحیح صحیح۔ جی جی، تو گاڑی ویسے اپنی ہے الحمدللہ یا رینٹ پہ لے کے آتے ہیں محفل کے لیے، ادھر محفل ادھر کے لیے ادھر ادھر سے لیتے ہیں۔ ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں، جی اپنی جی، گاڑی نہیں ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گاڑی بھی دے گا، ناظرین سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آخر سوالات کی جانب آتے ہیں۔ جی جی جو نوجوان ابھی نعت خوانی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، جی جی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نعت خوانی میں تھوڑا ٹرینڈ کچھ احباب نے چینج کر دیا، اچھل کود زیادہ ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ ہیں، الحاج ویس رضا قادری صاحب ہیں، حافظ طاہر قادری صاحب ہیں، جی جی، بڑے احسن انداز کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو سننے والے بھی بڑے ہی محظوظ ہوتے ہیں آپ کو سن کر۔ تو ذرا جو نوجوان احباب آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت کریں گے، کس طرح کلام پڑھنا چاہیے؟ اور اس والے سے میں آپ کو جو اپنی ناقص جو عقل کے مطابق میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ لب کشائی کر کس بارگاہ میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، اور ایسے کلام جو ہے وہ جو مطلب ہمارے بزرگوں کے جو کلام ہیں، جی جی، بزرگوں ٹھیک ہے، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، ٹھیک ہے، مولانا جامی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، یا اگر اس دور کی اگر بات کی جائے تو قبلہ امیر اہل سنت الحمدللہ آپ کے بھی نے بھی جس طرح سے حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ مطلب جی جی، استغاثے کیے ہیں، اور بے جو شک بے اس شک، طرح کے، یعنی کہ وہ کلام جو ہے
جنہیں کہتے ہیں نا معیاری کلام. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, بزرگوں کے اعلیٰ حضرت کیونکہ امیر اہل سنت علماء کے کلام علماء کے کلام پڑھنے چاہیے, جس میں آپ کو بالکل پڑھتے ہوئے وہ آپ بے خوف ہو کے پڑھیں, بے خطر ہو کے پڑھیں, کوئی اس میں مسئلہ نہ ہو آپ کو. اچھا حضرت, کوئی محفل یادگار ہو, آج تک اتنی محفل آپ کر چکے ہیں, جی. تو کوئی محفل ایسی ہو جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ ایک محفل سب کی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یادگار رہ گئی ہے, کوئی محفل کا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی. دیکھیں اب اس میں جو ہے وہ مطلب ویسے تو کئی اس طرح کی محافل ہیں, ان میں سے یعنی کوئی ایک خاص جو ہے نا اس کو چوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ہاں یہ ہے کہ مطلب اس میں کراؤڈ کا یا مجمع کا نہیں ہوتا ہے حساب, بندے چاہے کم بھی ہوں ذوق والے, سبحان اللہ, ٹھیک بے ہے, شک بے شک, اور جو ہے نا مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ کلام میں ڈوب کے کلام کو سنیں, اور مطلب جو ہے نا وہ کئی ایسی واقعی آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ کئی محافل اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ نا کہتے ہیں کہ قدرتی طور پہ نا وہاں پہ ایک روحانیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پڑھنے والے کا کو بھی مطلب اس میں مزہ آتا ہے پڑھنے کے حوالے سے. تو الحمدللہ اس طرح تو کئی ساری ایسی محافل ہیں, لیکن ابھی ان میں سے کسی کوئی ایک خیر اس وقت نہیں یاد آ رہی کہ کسی ایک کا ذکر کروں آپ سے. صحیح ہو گیا. پاکستان سے باہر جا کے بھی آپ نے پڑھا ہے, دیگر ممالک میں, یا بھی پاکستان میں پڑھے؟ میں ویسے تو الحمدللہ جو زیارات کے لیے ہم گئے تھے, صحیح مطلب عراق, اس میں نجف شریف, کربلا معلیٰ, بغداد شریف, صحیح. تو ان ہستیوں کی بارگاہ میں جا کے تو جو ہے نا وہ الحمدللہ نعت خوانی کرنے کا شرف ملا ہے, لیکن ویسے جو ہے نا پراپر نعت خوانی کے لیے کہیں نہیں. صحیح. میرا وہ ایشو ہے نا کہ ساتھ مطلب بندے بھی ساتھ میں, آج ایک بندے کو خود سے جو ہے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, اب آپ بلائیں گے آپ کو ساتھ, کو ارسلان بھائی کو آپ کے ساتھ بلا لیں گے, یہ بھی آپ کے ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ. حضور کا ذکر کرنا ہے. تو آخر میں کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو جو اس وقت آپ کے چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے تو یہی ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں رمضان المبارک کے برکت گھڑیاں جو ہیں وہ, ٹھیک ہے, مبارک مہینہ چل رہا ہے, تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں آئندہ سال کسی کو کیا پتا کہ پھر یہ زندگی میں یہ لمحات نصیب ہوں کہ نہ ہوں, اور اس میں جو ہے جتنا ہو سکے ذکر و درود, قرآن پاک کی تلاوت, اور جو بھی اچھے اعمال جو مطلب ہو سکیں, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیت یہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے. بے شک بے شک. حضرت بہت شکریہ آپ کا, جی پنڈی آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آخر میں جاتے ہوئے کلام اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھیں, اس کے چند اشعار ہو جائیں. ماشاءاللہ, اقبال عظیم صاحب کا. جی. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھوں کے دیوار و درو بام حرم, جالیاں دیکھوں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. جالیاں دیکھوں کہ دیوارو درو
کرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اور کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ حافظ صاحب، ماشاءاللہ کیا آپ نے ماحول بنا دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے موقع ملا تو انشاءاللہ پوڈ کاسٹ ضرور کریں گے، دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول حافظ محمد تصور احمد اتاری صاحب۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مجھے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔